of backbone. Yeah. Niche research, let's continue from the niche research. This is the first step, basic step or most important one. It's a kind of backbone. ठीक है, अगर niche research आपने सीख ली तो niche research और उसके बाद जो next step है keyword research का, ये दो, these are the most important things. ठीक है, अगर आपने ये दो सही तरह से सीख लिए तो आपकी blogging, I would say कि basics और एक आप ट्रैक आपका जो है ना सीधा जो राइट ट्रैक है, यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है, आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी. आपको कल को कहीं पे आप इवन इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप लोगों को चार्ज कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपना ब्लॉग आप रेडी होगा आपका इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 1-2 सेशंस. तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. नीश रिसर्च. नीश रिसर्च कहते किसे या नीश कहते किसे? नीश बेसिकली मीन्स टॉपिक, also known as what do you want to blog about. आप किस चीज़ के बारे में अपना ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं, दैट इज़ नीश. ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कल आपको कहा कि न्यूज़ वेबसाइट्स को चेक करें तो न्यूज़ इज़ अ नीश. ठीक है, अब उसके अंदर सब निशेज होती हैं, सब निशेज होती हैं अंदर, और जितना डीप जाएंगे माइक्रो निशेज होती हैं. ठीक है, लेकिन ब्रॉडली न्यूज़ एक नीश है. ठीक है, टेक्नोलॉजी इज़ अ नीश. टेक्नोलॉजी के अंदर ऑब्वियसली फिर अंदर और सब निशेज होती हैं, माइक्रो निशेज या सब कैटेगरीज जिसे कहते हैं. इसी तरह ट्रैवल इज़ अ नीश. ठीक है, फूड इज़ अ नीश, हेल्थ इज़ अ नीश, स्पोर्ट्स इज़ अ नीश. तो होम डेकोर इज़ अ नीश. ये सारी निशेज हैं. जो भी आपका ब्लॉग जिसके बारे में आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, दैट इज़ अ नीश बेसिकली. ठीक है, तो कल की जो असाइनमेंट थी दैट वाज बेसिकली जो 5 कैटेगरीज थी वो बेसिकली निशेज हैं. न्यूज़ नीश थी, टेक्नोलॉजी थी, प्रोडक्ट रिव्यू और इस तरह की बहुत सारी और थी. आई होप कि आपको नीश का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नीश इज बेसिकली द टॉपिक. ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ निशेज. नीश अगर आपने लेट्स से आपने ब्लॉग बनाना है, ठीक है, आपको आइडिया कैसे होगा या आप कैसे चूज करेंगे कि कहाँ से कौन सी नीश पे आप काम करें? तो ब्रॉडली या जनरली आपने करना क्या है कि आप कोई आप ब्रेन स्टॉर्म करते हैं बेसिकली. और ब्रेन स्टॉर्म कहाँ से करेंगे? ब्रेन स्टॉर्म आप बेसिकली कोई पेपर उठाएं और उस पर लिखें कि आपकी हॉबीज़ कौन सी हैं. आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, आपको पेट्स अच्छे लगते हैं, या कोई एक्टिविटीज़ आपको लेट्स से स्विमिंग, हाइकिंग, कैंपिंग या इस तरह की कोई हॉबी है जो आपको अच्छी लगती है, तो आपकी जो बेसिकली हॉबीज़ हैं वही आपकी नीश है. आप उस हॉबी पे आप ब्लॉग बना सकते हैं. ठीक है, तो हॉबी से आप आइडिया ले सकते हैं निश का. देन आपका वर्क जो है, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जैसे आपने इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक में मास्टर्स किया हुआ या बैचलर्स किया हुआ, या आपका मे बी केमिस्ट्री में आपने मास्टर्स या PhD या कोई भी आपकी डिग्री है, तो आप केमिस्ट्री से रिलेटेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कुछ भी उससे रिलेटेड आप अपने व्यूज, अपने थॉट्स को पुट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग. आपकी नीश हो जाएगी. ठीक है, डेटा एंट्री आपने की हुई, आपका एक्सपीरियंस है डेटा एंट्री में, तो डेटा एंट्री में जो आपकी स्किल्स थी, आपकी एक्सपर्टीज थी, वो आपकी नीश है. ठीक है, या इसके अलावा रिसर्च, कंपैटिटिव एनालिसिस, जिस तरह हमने कल 5-6 ब्लॉग्स या बल्कि हर 5 कैटेगरीज में हमने 3-3 ब्लॉग्स निकाले थे, तो उन ब्लॉग्स की जो ये वेबसाइट इस चीज़ पे है तो क्या मैं भी इस पे बना सकता हूँ, इस देयर एनी पॉसिबिलिटी, वो बेसिकली आपके लिए एक आइडिया होता है. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है. यू गेट द आइडिया फ्रॉम योर कंपेटिटर या फ्रॉम गूगल, बेसिकली जो वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट. ऑलराइट, देन करंट ट्रेंड्स, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं. लेट्स से जिस तरह मार्केट में पेंडेमिक आया तो लोगों ने पेंडेमिक के बारे में लिखना स्टार्ट किया, कोविड के बारे में लिखना स्टार्ट किया, तो वो एक ट्रेंड था. बट एवरग्रीन नहीं होता ट्रेंड्स हमेशा. आफ्टर सम टाइम्स देयर आर चांसेस कि वो डाई कर जाते हैं. तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे थोड़े चलें, इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ट्रेंड से आप आइडिया लगा सकते हैं. या जिस तरह क्रिप्टो का एक हाई बाई बूम क्रिएट हुआ, तो क्रिप्टो पे बनाए, तो ट्रेंड से आप आइडिया ले सकते हैं. ठीक है, या यूर एज, नॉलेज, कनेक्शन एंड अनफेयर एडवांटेज में भी आपको स्केचिंग आती हो, आपको कैलीग्राफी आती हो, वो आपका एक अनफेयर एडवांटेज है. आप उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं.
تو آپ کی جو نالج ہے بیسیکلی ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ نالج ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جسٹ آبزرو کریں اس سیشن کے بعد, پین ڈاؤن کہ آپ کی کیا نالج ہے, آپ کے پاس کیا ایکسپیرینس ہے, آپ کے پاس آپ کی کون سی ہابیز ہیں. وہ ساری چیزیں جب آپ پیپر پہ نوٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک اچھی خاصی نیشز آ جائیں گی, 10 15 20 30 سے زیادہ آئیں گی. جسٹ اسٹارٹ رائٹنگ آن اے پیس آف پیپر, تو یو ول گیٹ کہ آپ آئیڈیا ہوگا آپ کو کہ کتنی زیادہ نیشز ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. تھوڑا بہت ہو بے شک, کچھ آپ کو بھی کچھ آپ پھر ریسرچ کر کے اس میں اپنی ایکسپرٹیز گین کرتے ہیں, لیکن دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو یہ 4 5 6 براڈلی یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا نیش کا. آلرائٹ, نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس میں کچھ نیشز کو ہی کنٹینیو کریں. نیش آئیڈیاز کچھ براڈلی کیٹیگریز میں یہاں پہ آپ سے ڈسکس کروں. ٹیک پہ آپ بنا سکتے ہیں, ٹیکنالوجی پہ, مارکیٹنگ پہ بلاگ بن سکتا ہے آپ کا, ٹریول پہ بن سکتا ہے, اسٹارٹ اپ سے ریلیٹڈ, اسپورٹس, فوڈ ڈیولپمنٹ, سائنس, ریموٹ ورک, ڈیزائن, کرپٹو, پولیٹکس, گیمنگ, یہ براڈ کیٹیگریز ہیں جن پہ آپ بلاگ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس, آپ کو نیش آئیڈیاز یا اسٹارٹنگ پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ براڈ کیٹیگریز ہیں, اس کے اندر ہم ڈیپ ڈاؤن جائیں گے, اس کو ایکسپلور کریں گے کہ کیا ہم اس کے اندر بھی کچھ نکال سکتے ہیں, ٹیکنالوجی میں سے کچھ اور نکل سکتا ہے, ٹریول میں سے, یا اسٹارٹ اپس میں, یا اسپورٹس, یا انویسٹنگ. لیٹس سے یو آر کمپلیٹ, اوکے. دین نیش ٹائپس میں اگین یہ کچھ اور ٹیکنالوجی, الیکٹرانکس, گیجٹس, ہیلتھ, فٹنس, اسپورٹس, شوز میں نے جسٹ مائکرو نیش ہے کائنڈ آف. ڈائٹ, فیشن, انٹرٹینمنٹ, ایڈونچر, اینیملز یا پیٹس, اور مائکرو بلاگس کو بھی چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پریکٹیکلی ویب سائٹس کی طرف جاتے ہیں پہلے. برین اسٹارمنگ. اچھا, اب برین اسٹارمنگ کی طرف اگین آتے ہیں. کچھ تو آپ کو ہابیز ہو گئی, کچھ آپ کا ورک ایکسپیرینس, کچھ آپ کا انفیئر ایڈوانٹیج ہو گیا, اس طرح کی چیزیں. اب اس کے علاوہ اور کہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں, برین اسٹارم کہاں سے کریں؟ تو برین اسٹارم کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ سورسز ہوتی ہیں. ای کامرس اسٹورز موسٹ کامن ہے, جیسے کہ امیزون ہو گیا, والمارٹ ہو گیا, ٹارگیٹ, دراز, اس طرح کی ویب سائٹ سے آپ کو کافی, کیونکہ وہاں پہ آپ جائیں گے کیٹیگریز کو ایکسپلور کریں تو وہ کیٹیگریز بیسیکلی نیش آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ کی. مارکیٹ پلیسز اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں جن پہ ویب سائٹس سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, بیسیکلی ویب سائٹ سیلنگ, فلپنگ ویب سائٹس ہوتی ہیں, وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے. ویکیپیڈیا سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے, آپ کو میگزین سے آئیڈیا ہو سکتا ہے. میگزینس ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں, اسپورٹس میگزین, ہیلتھ فٹنس, فیشن میگزین, اس طرح کی ڈفرینٹ میگزینس ہوتی ہیں وہاں سے. اینڈ سپر اسٹورز, آپ کی جو لوکل آپ کے ایریا میں جو سپر اسٹورز ہیں وہاں پہ جائیں تو ڈفرینٹ ریکس ہوتی ہیں, ڈفرینٹ کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوک ویئر یا کچن کی الگ ہوتی ہیں, ہاؤس کیپنگ یا کلیننگ کی الگ ریکس بنی ہوتی ہیں وہاں پہ, فوڈ کی الگ ہوتی ہیں, سی فوڈ اینڈ کائنڈ آف جو فریز فوڈ کی الگ سے جگہ بنی ہوتی ہے, بیبیز پروڈکٹس کی الگ سے ہوتی ہیں. یہ ساری وہاں پہ اگر آپ آبزرو کریں تو وہاں سے بیسیکلی آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی niche is basically it's all about your curiosity and آپ کا جو ایک آپ کے اندر ایک بیسیکلی ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ چیزوں کو آبزرو کتنا کرتے ہیں, کتنے کیوریس ہیں آپ کے, کتنی اٹینشن پے کرتے ہیں چیزوں کو, تو وہاں سے آپ کو آئیڈیاز ملیں گے نیش کے, ٹھیک ہے. گیجٹ ڈفرینٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں, جس طرح کل آپ لوگوں نے اسائنمنٹ سبمٹ کی تو وہیں سے میں نے ڈفرینٹ ویب سائٹس اوپن کی ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہے گیجٹ ریویو میں اگر چیک کریں تو آپ کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کریں تو وہاں پہ کیٹیگریز ہوتی ہیں. یہ جو اس طرح کے ٹاپ پہ ہیڈر میں بیسیکلی کچھ انہوں نے مینشن کی ہوتی ہیں چیزیں, ان کو ہم کیٹیگریز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کیٹیگریز اور جسٹ لائک جس طرح یہ ویب سائٹ ہے, دس از اے کائنڈ آف بک کے اندر چیپٹرز ہوتی ہیں, تو یہ کیٹیگریز بیسیکلی چیپٹرز ہیں. چیپٹرز کے اندر پھر سب چیپٹرز یا سب ٹاپکس ہوتی ہیں. تو یہ کیٹیگریز بیسیکلی نیشز ہیں, نیش آئیڈیاز ہیں. آپ لیٹ سے یہ الیکٹرانکس میں ہیں تو الیکٹرانکس میں آپ چیک کریں نیچے کیمراز ہیں, کیمراز کے علاوہ ویب کیمز, گیمنگ ایکسیسریز, گیمنگ چیئرز, گیمنگ ہیڈ سیٹ, کی بورڈ, لیپ ٹاپس, مانیٹرز, ماؤس, ہیڈ سیٹ, اسپیکرز, ہوم تھیٹر سسٹم, ساؤنڈ بار, سب اوفرز, ٹی وی, اور اس کے علاوہ ٹی وی اینٹیناز, ہیڈ فونز, میوزک انسٹرومنٹ. یہ کیٹیگریز کو آبزرو کریں تو بیسیکلی آپ ان پہ سب پہ اس کیمراز پہ آپ ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اسٹینڈ الون, ٹھیک ہے. آپ ساؤنڈ بار پہ ایک ویب سائٹ بن سکتی ہے, آپ کے ٹی وی پہ ایک ویب سائٹ بن سکتی ہے, دیٹ از اے نیش. یہ ساری نیشز ہیں. لیپ ٹاپس پہ ایک ویب سائٹ بن سکتی ہے.
اس طرح کمپیوٹنگ میں آئے تو کمپیوٹنگ میں کچھ اور کیٹیگریز ہیں, راؤٹرز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, ایس ڈی کارڈز ہیں. ہوم اینڈ گارڈن از اے نیش, ٹھیک ہے, ہوم اینڈ گارڈن براڈ ہے, اس کے اندر سب کیٹیگریز اگر چیک کریں تو اسمارٹ ہوم ڈیوائسز, لاکس, تھرموسٹیٹ, میٹریسز, کلینرز, ویکیوم کلینرز, روبوٹ ویکیوم, آفس چیئر, کچن نائفز, بلینڈرز, اسپریسو یا نیسپریسو مشینز, مائکرو ویوز, ٹوسٹر, اس طرح کی یہ ساری الگ الگ نیشز ہیں. مائکرو نیشز ہیں, اگر آپ اس پہ مائکرو ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں, اور اگر آپ نے اتھارٹی ویب سائٹ بنانی ہے, بڑی ویب سائٹ, تو آپ سٹارٹ اس سے کریں, ایک چھوٹی کیٹیگری سے کریں, اینڈ دین گریجولی ایکسپینڈ کریں ادر کیٹیگریز میں, ریلیٹڈ کیٹیگریز میں. ہیلتھ بھی بن سکتی ہے, ہیلتھ کے اندر اوبیسلی سب کیٹیگریز ہیں, آؤٹ ڈور میں. اس طرح دوسری ویب سائٹ سی نیٹ کو جا کے چیک کریں, سی نیٹ میں چیک کریں کیٹیگریز ہیں, ٹیک, منی, ہوم, ویلنس, کارز, نیوز اینڈ کلچر, سائنس. ان کے اندر اگر ہم ڈیپ میں جائیں, جتنا ڈیپ میں جائیں گے تو اوبیسلی آپ کو اور نیشز ملیں گی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان گیجٹ پہ اگر جائیں, ایک اور ویب سائٹ ہے, تو یہاں پہ پروڈکٹس چیک کریں, فونز, لیپ ٹاپس, ہیڈ فونز, گیمنگ کنسول, اسمارٹ واچز, اینڈ ویو آل میں اور بھی بہت ساری ہیں. ویو آل میں دی وائر کٹر کو چیک کریں, تو دی وائر کٹر کی چیک کریں. پاپولر میں ایئر پیوریفائرز, فینز, ویکیوم کلینرز, سن گلاسز, ڈش واشرز, بگ ریپیلنٹ, کولرز, اینٹ بیڈ روم کلیننگ اینڈ سو آن. اس طرح جو بھی پرو پاکستانی کو چیک کریں, پاکستانی ویب سائٹ ہے, تو ان کی ٹیکنالوجی, ٹیک اینڈ ٹیلی کام, بزنس, آٹو, اسپورٹس, ادرز میں ایویشن, سوشل اینڈ سو آن. تو اس طرح یہاں سے آپ کو بیسیکلی آل یو ہیو ٹو ڈو اس کے پے اٹینشن. کوئی ویب سائٹ کو اوپن کریں تو چیک کریں کہ ان کی کیٹیگریز کون ہیں, تو وہاں سے آپ کو آئیڈیاز ملیں گے. آپ dogscare.com رکھیں گے تو پھر آپ ڈاگس کے ہی بارے میں لکھیں گے, کیٹس کی طرف نہیں جا سکیں گے اس ویب سائٹ میں. لیکن اگر آپ کی ڈومین میں پیٹ کا ورڈ ہوگا جا سکتے ہیں, ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو ڈومین کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈومین نیم چوز کیسے کرتے ہیں, کیسے ایک اچھی ڈومین نیم چوز کریں تاکہ کل کو آپ کو بزنس یا بلاگ کو ایکسپینڈ کرنے میں کوئی ایشو نہ ہو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ اس کو دیکھیں. اب یہ دس از آئی ووڈ سے کہ اب فیرٹ کیجز, انہوں نے یہ فیرٹس اسمال اینیملز ہوتے ہیں یا کائنڈ آف یہ چھوٹے ریٹس کی طرح یا کچھ ٹائپ ہے ایک اینیملز کی, انہوں نے اس پہ ویب سائٹ بنائی ہوئی, اور اس کے جس کے بارے میں ویب کے ادھر ادھر نہیں جا سکتے. یہ ڈاگس کے بارے میں لکھیں گے تو عجیب سا فیل ہوگا کہ ڈومین کا نام فیرٹ کیجز ہے اور اندر کنٹینٹ ڈاگس کا لکھا ہوا ہے, یا ہارسز کا لکھا ہوا ہے, یا کیٹس کا لکھا ہوا ہے. تو یہ ان کا آن دا ڈاؤن سائڈ کے ان کو ایکسپینڈ کرنے میں ایشو ہوگا, ایکسپینڈ نہیں کر سکتے, ادر نیشز میں نہیں جا سکتے. آن پلس سائڈ یہ ایک اتھارٹی ویب سائٹ ہے اس ٹاپک پہ. ہم ایسی نیش چوز کریں گے جس کی پروڈکٹس امیزون پہ اویلیبل ہو, پلس اس میں ہم انفارمیشنل کنٹینٹ بھی لکھ سکیں, ہمارے پاس انفو آرٹیکلز بھی ہوں تاکہ ہم اس پہ ایڈز بھی چلا سکیں, ڈسپلے ایڈز کے تھرو بھی ارننگ کر سکیں, ٹھیک ہے. اب جس طرح پرو پاکستانی ہے, دے موسٹلی میک منی فرام ڈسپلے ایڈز. ان میں ایڈز چلتے ہیں, ایڈز کے تھرو ارننگ ہو رہی ہوتی ہے. ان کا کنٹینٹ ایفیلیٹ کم ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ پاکستانی آڈینس کو ٹارگٹ کر رہی ہیں, تو ان میں یہ امیزون کی پروڈکٹس پروموٹ نہیں کر سکتے. امیزون از ناٹ ان پاکستان, تو ان کا موسٹلی انفو یا ڈسپلے ایڈز کے تھرو ارننگ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم یہاں پہ چیک کریں جس طرح دی وائر کٹر ہے, تو دی وائر کٹر کی جتنی کیٹیگریز ہیں یا ٹاپکس ہیں, یہ امیزون ان کی آڈینس یو ایس آڈینس ہے, تو یہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں امیزون کی پروڈکٹس کو پروموٹ کرتے ہیں, وہاں سے ارننگ ہوتی ہے. پلس کچھ انفارمیشنل کنٹینٹ لکھتے ہیں, وہاں سے ایڈز کے تھرو ارننگ کرتے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے.